نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي يأتي على الناس زمان يدعو فيه المؤمن للعامة فيقول الله تعالى ادعوا لخاصة نفسك استجب لك فأما العامة فإني عليهم ساقط او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت امام صاحب میرے استاد محترم ہیں، اور جو آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ جو دو چار الفاظ دین کی بات سنانے کے قابل ہوئے ہیں تو وہ حضرت ہی کی دین ہے۔ خیر، بات اصل یہ ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے صحیح کھل کر کے نہ تو عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کھل کر کے کسی سے اور کوئی کام یا کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ اس لیے مختصر طور پر بس یہ جو حدیث پڑھی ہے اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے 2-4 منٹ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بول اور ورڈ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں لیکن زبان اللہ کی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں کوئی اللہ کا ولی مومنوں کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹ کر اس سے کہے گا کہ تو اپنے لیے دعا کر لے، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ رہی بات عام لوگوں کی تو ان کے لیے کتنی بھی دعا کر لے، میں ان کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ یعنی تو جو مانگ رہا ہے میں تیری دعا کو تو قبول کروں گا، لیکن تو اگر دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے تو میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا فَأَمَّا الْعَامَّةُ فَإِنِّي عَلَيْهِمْ سَاقِطٌ، اس لیے کہ جو عام لوگ ہیں، آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں، میں ان سے ناراض ہوں۔ اس حدیث کا مختصر سا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی وبا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو اگر وہ سب لوگوں کے اوپر آتی ہے، کوئی بھی آدمی اس سے بچا ہوا نہ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جب کوئی ایسی وبا اور کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ اس کو رفع اور دفع کروانے کے لیے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک اللہ والے کوئی بزرگ وہ تہجد میں اٹھے اور دعا کر دیں کہ اللہ اس وبا کو دور کر دے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اکابر علماء رات اور دن دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ ان سے یہی کہہ رہا ہے گویا کہ میں تمہاری دعا کو تو قبول کروں گا، لیکن آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا سے میں اس وبا کو ہٹا لوں۔ اگر پوری دنیا سے اس وبا کو ہٹانا ہے، اس مصیبت اور پریشانی کو ہٹانا ہے تو سب کے سب لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، تب اللہ دعا قبول کرے گا۔ حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، وہ تو دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو غلط کام کرنے والے ہیں وہ اب بھی بدستور اس میں لگے ہوئے ہیں۔ نمازوں میں یہی حال ہے، روزوں میں یہی حال ہے، تراویحوں میں یہی حال ہے، سب چیزوں میں یہی حال ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ختم کروانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سب کو آنا پڑے گا، سب کو مانگنا پڑے گا اللہ سے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو ختم کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے نبی اللہ کے اور کلیم اللہ، یعنی جب چاہیں تو اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ قحط پڑ گیا ان کی قوم میں، اور قحط پڑنے کے بعد وہ ایک جگہ میدان میں جمع ہوئے 70,000 آدمیوں کو لے کر کے، اور اللہ سے کہا یا اللہ قحط پڑ گیا ہے، بارش برسا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرما کر فرمایا کہ ان 70,000 آدمیوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر رہا ہوں۔
فرمایا کہہ دو مجمع میں اعلان کر دو کہ جب تک وہ اس مجمع سے دور نہیں جائے گا تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو فلاں آدمی کوئی بھی جو گناہ گار ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو وہ آدمی پریشان ہو گیا۔ 70,000 آدمیوں میں سے کوئی آدمی اٹھ کر کے جائے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، سب کو پتہ چلے گا کتنا بڑا گناہ گار ہے۔ فوراً آرام سے اس نے اپنی گردن نیچے کی اور اللہ کے سامنے بس رویا، گڑ گڑایا، نہ ہاتھ اٹھائے نہ کچھ۔ دل کا معاملہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق خود براہ راست اللہ سے ہوتا ہے۔ تو فوراً اس نے کہا دل میں کہ یا اللہ، بے شک میں ہی 70,000 میں سے گنہگار ہوں، میری ہی وجہ سے یہ پوری قوم پر عذاب آیا ہوا ہے، میری وجہ سے بارش نہیں برس رہی ہے، یا اللہ بس تو معاف کر دے، میں آج توبہ کا اعلان کرتا ہوں۔ فوراً بارش برسنی شروع ہو گئی۔ قوم کو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اس آدمی کو یہاں سے جانا پڑے گا تب بارش ہوگی، اور بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے بھی سوچا اس سے کیا ہوا، تو فوراً اللہ نے پھر دوبارہ فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ موسیٰ اس آدمی نے مجھ سے معافی طلب کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اس وجہ سے میں نے بارش کو برسا دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کبھی کبھی اللہ کا عذاب صرف ایک آدمی کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ ہر ایک آدمی کو سوچنا چاہیے، سب سے پہلے میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اگر سب کے سب ایسا سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، توبہ کی توفیق ہوگی اور سب کام حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔